الحرم سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے دانیال بلاک اور یہ گلشن کشمیر والی سوسائٹی، یہ ابھی فیصل ٹاؤن اس کو اون کرتا ہے، اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ یہ ایک اچھا یہاں پر سسٹم ان کا ہو جائے گا۔ فیصل ٹاؤن کی بات کروں، ویسے چکری روڈ پر کافی اچھے نام بھی آ چکے ہیں، اسمارٹ سٹی ہے، حبیب رفیق والوں کا پروجیکٹ ہے، بلو ورلڈ سٹی ہے، ڈی ایچ اے بھی آ گیا ہے۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ویلوگ گلشن کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے ہے۔ تھوڑا سا میں اس کا اوور ویو اور لوکیشن آپ کو گائیڈ کروں گا تاکہ آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ گلشن کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی چکری روڈ راولپنڈی کے اوپر واقع ہے، اور قریبی جو علاقہ ہے یا جو سوسائٹی اس کے ساتھ لگتی ہے نا، اس کو الحرم سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کہتے ہیں۔ یہ الحرم سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی والوں کا ہی پروجیکٹ ہے۔ آپ جانتے ہیں 80s 90s میں یہ گلشن کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی قیام میں آئی تھی، اور انفارچونیٹلی اس طریقے سے یہ ڈیولپ نہیں ہو سکی۔ اس کے بہت سارے سیکٹر ہیں، غالباً 7-8 سیکٹر ہیں۔ سیکٹر 1 کے اندر کچھ مکان وغیرہ بنے ہوئے ہیں، کچھ کمرشل پلازا بھی بنا ہوا ہے، مسجد مدرسہ بھی بنا ہوا ہے، اور بڑی اچھی بات ہے۔ اور بٹ بہت سارے اس کے وکٹمز ہیں، بہت سارے افیکٹیز ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ مجھ سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمارے پاس رجسٹریز ہیں، ہمارے پاس فائلز ہیں، ان کا کیا کیا جائے۔ 1-1.5 سال پہلے میں نے اس حوالے سے 1-2 ویلاگس بنائے تھے، اور آج جو میں ویلاگ بنا رہا ہوں تھوڑی سی کلیریفیکیشن بھی دینا چاہ رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے دوست مجھ سے کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں کیا پیسے ملیں گے اس کے وغیرہ وغیرہ۔ فیصل ٹاؤن نے اس گلشن کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کو بہت سارے اس کے سیکٹرز کو خرید لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ اون کرتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ بتاؤں کہ میں کوئی سپوکس پرسن نہیں ہوں فیصل ٹاؤن کا یا الحرم سٹی کا، اور نہ ہی میں کوئی خریداری کرتا ہوں۔ جسٹ ویلاگ بنانے کا مقصد آپ کو انفارمیشن دینا ہوتا ہے۔ بیچ میں راولپنڈی رنگ روڈ کا پروجیکٹ آ گیا، اور پھر وہاں پر جو رجسٹریز جن کے پاس تھی ان کا انتقال نہیں ہو رہا تھا، یعنی کہ ٹرانسفر نہیں ہو رہی تھی، تو یہ پروجیکٹ مطلب خریداری نہیں ہو رہی تھی، تو بیچ میں پھر تھوڑا سا پاز بھی آ گیا تھا ٹریڈنگ میں، ٹھیک ہے، جن کے پاس پلاٹس تھے گلشن کشمیر کے۔ ابھی میں آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ دیتا چلوں کہ فیصل ٹاؤن جو ہے وہ بیسیکلی جن کے پاس رجسٹریز ہوتی ہیں نا گلشن کشمیر کی، ان کو خرید لیتا ہے۔ اس کا ریٹ میں ایک رفلی آئیڈیا بتا رہا ہوں، سپوز کریں 5 مرلہ کا اگر پلاٹ ہے نا، تو اس کی ورث بنتی ہے تقریباً 2,40,000 روپے اگر ریٹ ہو۔ اس میں پھر ٹیکسز وغیرہ یہ ساری چیزیں شامل نہیں ہوتی، یعنی کہ ان شارٹ آپ کو بچا کے تقریباً 1.5 پونے 2 لاکھ روپیہ ہی ملتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز سمجھ لیں، آپ نے سب سے پہلے تو رواد تحصیل آفس میں اس رجسٹری کا اندراج کروانا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے سمجھ لیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کسی اور شہر سے ہیں تو پنڈی آ جائیں، آپ کا ٹائم بھی ضائع ہو۔ پہلے آپ کا اندراج ہوگا، یعنی کہ آپ کے پاس رجسٹری فزیکل فارم میں ہے، ہارڈ ویئر کی فارم میں ہے، آپ نے سافٹ ویئر کی فارم میں کروانا ہے۔ ہوپفلی اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور یہ جو میں نے آپ کو ریٹ بھی بتایا نا، اس میں پلس مائنس ہو سکتا ہے، اور یہ موزہ کولیاں پڑ کا ریٹ ہے۔ اب آپ کا سپوز کریں سیکٹر 2, 3, 4 کہیں ادھر جا کے پلاٹ ہے، تو پھر وہ ڈیلر آپ کو اب اس سی بات ہے ریٹ ڈیفرنٹ دے گا۔ ہو سکتا ہے اس کا ریٹ پھر 20,000 روپے مرلہ ہو، 15,000 روپے مرلہ ہو، 10,000 روپے پر مرلہ ہو، اس حساب سے آپ کو پیسے ملیں گے۔ چلیں، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کچھ آ تو رہا ہے نا آپ کو۔ جن لوگوں کے پاس فائل ہے نا، فائل سے مراد یہ رجسٹری نہ ہو، ایک فائل ہو، جیسے کوئی بھی سوسائٹی کی فائل ہوتی ہے، اس کی کوئی ورث نہیں ہے۔ 1-1.5 سال پہلے شاید کوئی 4-5 ہزار روپے کی فائل تھی، لیکن ابھی بھی اس کی کوئی ورث نہیں ہے، وہ ٹیکس ملا کے آپ کو کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو جو رجسٹری اور فائل کا میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اب دوسرا ایک اور پوائنٹ بھی سمجھ لیں، ایک بلاک تھا الحرم سٹی کا دانیال بلاک، وہ بھی گلشن کشمیر کے ساتھ ہی ہے۔ وہ بھی اگر آپ کے پاس اس کی رجسٹری موجود ہے، فائل نہیں کہہ رہا، رجسٹری موجود ہے نا، وہ بھی موزہ کولیاں پڑ گئی، اس کا بھی ریٹ گلشن کشمیر میں جو موزہ کولیاں پڑ کی رجسٹری ہے وہ سیم ہی ریٹ ہے تقریباً۔ اس کا بھی میرے خیال سے 40، 41، 42,000، 45,000 اس طریقے سے ریٹ ہے۔ اس کی بھی اخراجات ہیں، اب مجھے نہیں پتا کتنے اخراجات ہوں گی، نارمل ہی ہوں گی۔ وہ جب اخراجات آپ کا آن لائن ریکارڈ چڑھتا ہے، اس کے بعد آپ ڈیلر سے جا کے ملتے ہیں، آپ اپنی جو بھی اماؤنٹ ہوتی ہے اس کا ٹائم لگتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ سیم ڈے ہو جاتا ہے۔ یہ سارا سناریو تھا جی، یہ ساری انفارمیشن تھی، یہاں تک کہ آپ کے پاس اگر موزہ کولیاں پڑھ کے رجسٹری ہے۔ اور اب جو راولپنڈی رنگ روڈ بیچ میں ابھی تقریباً سمجھ لیں کہ مین روڈ تک آ گیا ہے، انٹرچینج بننا ہے نا بیسیکلی۔ راولپنڈی رنگ روڈ کا انٹرچینج یہاں بھی بن رہا ہے، چکری پر، اڈیالہ پر بھی بن رہا ہے، چکبیلی غالباً، اور ٹھلیاں انٹرچینج، ٹھیک ہے۔
یہ سارے کے سارے ایریاز نا نیو اسلام آباد ایئرپورٹ تک جائیں گے. تو اگر آپ کے پاس فزیکل فارم میں چار دیواری کے اندر والا پلاٹ ہے اس میں گلشن کشمیر میں، تو پھر نہ بیچیے گا. پھر کیوں بیچ رہے ہیں؟ یا تو آپ کے پاس فزیکل فارم میں پلاٹ نہیں ہے تو پھر سمجھ آتی ہے. جب آپ کے پاس موقع پر یعنی کہ پوزیشن والا پلاٹ ہے پھر ضرورت نہیں ہے آپ کو بیچنے کی. ٹھیک ہے. سیکٹر 1 کے اندر کچھ مکانات بھی بنے ہوئے ہیں، وہاں پر کمرشل ایریا بھی ہے، بڑی اچھی خاصی ورث ہے اس ایریا کی. اور گلشن کشمیر ویسے بھی مین روڈ کے اوپر سوسائٹی آتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ ساتھ ساتھ نوٹ کر لیا کریں. باقی جو لوگ وہاں پر جو گنے چنے لوگ رہ رہے ہیں، اگر کوئی بیچ رہا ہے جو بھی کرنا ہے تو آپ پوری تحقیق کر کے ٹرانزیکشن کریں، ٹریڈنگ کریں. یہ نہیں ہے کہ سوچا سمجھا نہیں ہے، پلاٹ لے لیا، مکان لے لیا، بعد میں پتہ چلا جی اس میں تو مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت سارے وکٹمز تھے، بہت سارے فیکٹرز تھے. آج بھی لوگ مجھ سے بھی رابطہ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے یار کائنڈلی ڈیلرز حضرات ان لوگوں کے نمبر نہ پوچھا کریں، میرے پاس کانٹیکٹ نہیں ہوتی، اور میں اگر ہوں بھی نا میں ریکمنڈ نہیں کرتا. دیکھیں فار ایگزامپل کوئی کسی کے ساتھ کوئی خدا نخواستہ دھوکہ کر لے، فراڈ کر لے، تو پھر آپ وہ نیکی کر دریا میں ڈالنے والی بات کہ بھی فلاں بندے نے نمبر دیا تھا. تو کیا انفارمیشن یہ اتنی چیز کافی نہیں ہے کہ آپ کے لیے ایک انفارمیشن پرووائڈ کی جائے، آپ کو ایک ڈائریکشن گائیڈ کر دی جائے؟ تو آپ کو اس کے لیے تو تھینکس کرنا چاہیے نا. تھینکس یہی کر سکتے ہیں کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کر دیں ان دوستوں کے ساتھ بھی جو یہاں کے وکٹمز ہیں یا جو اپنا پلاٹ بیچنا چل رہے ہیں. چلیں یہ بھی ایک صدقہ جاری ہے، مجھے شکریہ نہ بھی کہیں کریں، ان کا بھی تو فائدہ ہو جائے گا نا. آپ الحرم سٹی کے حوالے سے میں نے کافی ویلاگس بنا چکا ہوں، وہاں پر آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اچھی سوسائٹی ہے، الحرمین میں کریے گا. ٹھیک ہے. الحرمین RDA اپرووڈ ہے، وہاں سوسائٹی ٹرانسفر ہوتی ہے. دفتر ان کا رحمان آباد میں ہے. کراس ویریفائی کریں جس سے بھی پلاٹ یا مکان لے رہے ہیں وہاں پر کوئی پینڈنگ ڈیوز تو نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. الحرم سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے دانیال بلاک اور یہ گلشن کشمیر والی سوسائٹی یہ ابھی فیصل ٹاؤن اس کو اون کرتا ہے، اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ یہ ایک اچھا یہاں پر سسٹم ان کا ہو جائے گا. فیصل ٹاؤن کی بات کروں، ویسے چکری روڈ پر کافی اچھے نام بھی آ چکے ہیں. اسمارٹ سٹی ہے، حبیب رفیق والوں کا پروجیکٹ ہے، بلو ورلڈ سٹی ہے، DHA بھی آ گیا ہے جی. تو بڑی اچھی بات ہے، ترقی ہو رہی ہے اس روڈ پر، بہت سارا کام ہو رہا ہے. لیکن اگین جو لوگ فیکٹریز ہیں ان کے لیے بس یہی ہے کہ پہلے اندراج کرائیں اور اس کے بعد جو ہے اپنی فائل بیچیں. اور اندراج سے بھی پہلے بہتر یہ ہے کہ آپ ڈیلر حضرات سے مشورہ کر لیں ریٹ کے حوالے سے، اور باقی کتنا ٹائم لگتا ہے، اندراج میں کتنے پیسے ہوتے ہیں، وہ ساری معاملات طے کر لیں تاکہ آپ کے لیے جو ہے باقی پھر پروسیس سمجھنے میں آسانی ہو. بہرحال جی اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.